بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز. مائکروسافٹ ایکسل 2007 لیکچر نمبر 4. پچھلے لیکچر میں ہم نے اپنی شیٹ کے اندر ڈیٹا ٹائپ کرنا اور پھر اس کے اندر موو کرنے کی کمانڈ کو ڈسکس کیا تھا. اس لیکچر میں ہم انشاءاللہ اپنے ڈاکومنٹ کو سیو ایز، نیو ڈاکومنٹ اور پھر ان کو کلوز کرنے کی کمانڈ کو ڈسکس کریں گے. تو چلیے اپنے لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں. ایم ایس ایکسل اوپن کرتے ہیں. Title is Microsoft Excel Sheet 1. اب فار ایگزامپل آپ نے اپنے ڈاکومنٹ میں اپنی ٹائپنگ کر لی اور اپنی ایک فائل ریڈی کر لی. تو آپ اپنے ڈاکومنٹ کو سیو کرنا چاہتے ہیں. تو سیو کرنے کے لیے ہم کی بورڈ کی مدد سے شارٹ کٹ یوز کرتے ہیں. شارٹ کٹ کی کنٹرول ایس سیو کرنے کے لیے کنٹرول ایس پریس کرتے ہیں. Control S. Save as dialog. File name : edit combo. Book 1. To set the value, use the arrow keys or type the value period. Alt N. جو ہی آپ کنٹرول ایس پریس کرتے ہیں آپ کے سامنے سیو کا ڈائلاگ باکس آ جاتا ہے اور آپ کا فوکس فائل نیم کے کامبل باکس پر ہوتا ہے. یہاں پہ آپ اپنی فائل کا کوئی بھی نام دے سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں اس کو جو بائی ڈیفالٹ بک 1 لکھا ہے اس کو بیک اسپیس سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. 1. اب یہاں پہ کوئی بھی نام آپ اس کو دے دیں. فار ایگزامپل میں لکھ دیتا ہوں FILE 1. میں نے نام ٹائپ کر File دیا 1. فائل File 1. 1. اب نام ٹائپ کرنے کے بعد آپ ٹیب کی مدد سے سیو کے بٹن پہ جا کر انٹر پریس کر دیں یا یہیں پر انٹر یا آلٹ ایس پریس کر دیں. یہیں پہ میں انٹر پریس کر دیتا ہوں. Enter. File 1.xlsx. Sheet 1. Blank A1. اب ہماری فائل جو ہے فائل 1 کے نام سے سیو ہو گئی ہے. ٹائٹلز چیک کر لیں، کنفرم کر لیں. Title is Microsoft Excel Sheet 1. اب ہماری فائل سیو ہو گئی. جب آپ فائل کو سیو کرتے ہیں تو وہ بائی ڈیفالٹ آپ کے کمپیوٹر کی جو پرائمری ہارڈ ڈرائیو سی ڈرائیو ہوتی ہے اس کے مائی ڈاکومنٹس کے فولڈر کے اندر سیوڈ ہو جاتی ہے. اسی طرح اگر آپ اپنی فائل کو کسی اور سی ڈرائیو کے علاوہ کسی اور ڈرائیو میں اپنی کمپیوٹر کی ہارڈ ڈرائیو میں سیو کرنا چاہیں تو آپ اس کا پاتھ ڈیفائن کر کے آپ اپنی فائل کو سیو کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اب ہم اگلی کمانڈ کو سیکھتے ہیں سیو ایز. اس میں ہم اس کی بھی پریکٹس کر لیتے ہیں. تو سیو ایز کی کمانڈ ہم اس وقت یوز کرتے ہیں جب آپ نے اپنی کسی فائل کی ڈپلیکیٹ کاپی بنانی ہو، یعنی آپ اپنی ایک فائل کو کسی اور نام سے بھی سیو کرنا چاہیں تو اس کے لیے ہم سیو ایز کی کمانڈ کو یوز کرتے ہیں. سیو ایز کی ڈائریکٹ کمانڈ ہم جو کی بورڈ کی مدد سے یوز کرتے ہیں F12 پریس کرتے ہیں سیو ایز کے لیے. F12. Save as dialog. File name : edit combo. File 1. To set the value, use the arrow keys or type the value period. Alt N. اب ہمارے پاس سیو کا ڈائلاگ باکس پھر اوپن ہو گیا. اب ہمارا فوکس دوبارہ فائل کے ایڈٹ کامبل باکس پر ہے اور یہاں پر فائل 1 اناؤنس کر رہا ہے. یعنی اس وقت ہم نے یہ ہماری فائل 1 کے نام سے تھی جو ہم نے لاسٹ ٹائم سیو کی تھی. اب اسی فائل کو ہم دوسرے نیم کے ساتھ اس کو سیو کرتے ہیں. فار ایگزامپل اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. 1. اس کو میں یہاں پہ فائل نیم کو فائل دوسرا نیم دے دیتے ہیں. FILE 2. فائل 2 میں نے اس کا نام دے دیا. اب ہم اسی فائل کو اپنی کسی اور ڈرائیو میں سیو کرتے ہیں. اس کے لیے ہمیں شفٹ ٹیب کی مدد سے اپنی لسٹ ویو میں جانا پڑے گا اور اپنی مطلوبہ ڈرائیو اور فولڈر کو چوز کرنا پڑے گا. شفٹ ٹیب کی مدد سے ہم اپنی لسٹ ویو میں جاتے ہیں. File 2. Shift tab. Shell folder view. I shift tab. BSR photo. Shift tab. Folder. Shift tab. 2 locations button to add. Shift tab. Namespace tree. Control tree view documents. Closed. 1 to 4. To move through or expand items, use the arrow keys period. اب ہم ٹری ویو پہ آ گئے. یہاں پہ ہم ڈاؤن ایرو یا اپ ایرو کی مدد سے اپنے مطلوبہ ڈرائیو کو یا فولڈر کو چوز کریں گے. اگر آپ ڈائریکٹ یہاں پر اگر سی پریس کریں گے تو کمپیوٹر پہ آ جائیں گے. سی پریس کرتے ہیں. C level 1. Computer open. 3 items. اب میں اپنے کمپیوٹر کی کسی ڈرائیو میں اس کو سیو کرنا چاہتا ہوں تو ڈاؤن ایرو سے مطلوبہ ڈرائیو کو چوز کریں گے. Level 2. Local disk left parent C : right parent. Local disk left parent D : right parent. اب Closed. یہ ڈی ڈرائیو آ گئی. یہاں پہ میں انٹر پریس کر دیتا ہوں. Enter.
آپ ٹیب کی مدد سے آپ شیل فولڈر ویو پہ جائیں, ٹیب پریس کریں. Tab, shell folder view, items view list box, softwares, 20-7-6. اب ہمارے پاس اس ڈرائیو کے اندر جو ہماری جو ڈاکومنٹس ہیں ان کی لسٹ آ گئی. تو ان میں سے آپ کسی مطلوبہ فولڈر کو چوز کر لیں جس کے اندر آپ اپنی فائل کو سیو کرنا چاہتے ہیں. Temp, فار ایگزامپل یہ میرے پاس ٹیمپ کا ایک فولڈر ہے, اس میں سیو کرنا چاہتا ہوں. اس پر انٹر پریس کر دیں. enter, explorer pane, shell folder view, items view list box, lesson, 01-May-1712:30. اب میرا فوکس ٹیمپ کے فولڈر کے اندر آ گیا. اب چونکہ ہم نے فائل کا نام پہلے ہی ٹائپ کر دیا ہے تو آپ یہیں پر رہتے ہوئے Alt S پریس کر دیں گے تو آپ کی فائل سیو ہو جائے گی. Alt S پریس کرتے ہیں. Alt S, file 2.xlsx, sheet 1, blank A1. اب ہماری یہی فائل جو ہے جو ہم نے جس پر کام کیا تھا اس کی ایک ڈپلیکیٹ کاپی ہم نے ایک دوسرے اپنے کمپیوٹر کی ہارڈ ڈرائیو کے اندر دوسرے فولڈر کے اندر اس کو سیو کر دیا. اب ہم بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ کمانڈ کی جانب جو ہے نیو ڈاکومنٹ. یعنی اگر آپ اپنے ڈاکومنٹ کے اندر کام کر رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ایک نیو فائل اوپن ہو جائے جس کے اندر آپ کام کریں تو اس کے لیے ہم ڈائریکٹ کمانڈ یوز کریں گے کی بورڈ کی مدد سے Ctrl+N. نیو ڈاکومنٹ کے لیے Ctrl+N پریس کرتے ہیں. Control-N, book 2, sheet 1, blank A1. اب ہم نے ایک نیو فائل اوپن کر دی. اسی طرح آپ مزید اگر آپ نیو ڈاکومنٹ لینا چاہیں تو Ctrl+N دوبارہ پریس کریں. Control-N, book 3, sheet 1, blank A1. اب نئی فائل اوپن ہو گئی بک 3 کے نام سے. اسی طرح Ctrl+N پریس کریں دوبارہ نیو فائل لینے کے لیے. Control-N, book 4, sheet 1, blank اب ہم A1. نئی فائل اوپن ہو گئی بک 4 کے نام سے. اسی طرح آپ کو جتنی بھی آپ نے نیو ڈاکومنٹ لینا ہو اس کے لیے آپ Ctrl+N کی اسٹروک کو یوز کریں گے. اب ہم انہی فائلز کے اندر موو کرنا سیکھتے ہیں. یعنی آپ اپنی یہ جو اپنے فائلیں ایک سے زیادہ اوپن کی ہوئی ہیں ان کے اندر موو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم کمانڈ یوز کریں گے اپنے ڈاکومنٹس کے اندر موو کرنے کے لیے Ctrl+F6. Ctrl+F6 پریس کرتے ہیں اور ان ڈاکومنٹس اپنی ان فائلز کے اندر ان ورک شیٹ کے اندر موو کرنا سیکھتے ہیں. Ctrl+F6 پریس کریں. Control-F6, book 3, sheet 1, blank A1. اب ہم جو ہے اپنی بک 3 پر آ گئے. دوبارہ Ctrl+F6 پریس کرتے ہیں. Control-F6, book 2, sheet 1, blank A1. اب ہم اپنی جو ہم نے پہلے فائل لی تھی بک 2 اس پر آ گئے. دوبارہ Ctrl+F6 پریس کرتے ہیں. Control-F6, file 2.xlsx, sheet 1, blank A1. اب ہم دوبارہ اپنی اس فائل پر آ گئے جو ہم نے سیو کی تھی فائل 1 کے نام سے. اسی طرح آپ Ctrl+F6 کی مدد سے اپنی ڈاکومنٹس کے اندر موو کر سکتے ہیں. اب ہم ان ڈاکومنٹس کو کلوز کرنا سیکھتے ہیں. اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کسی مطلوبہ فائل کو کلوز کریں لیکن مائکروسافٹ ایکسل کلوز نہ ہو تو اس کے لیے ہم کلوز کی کمانڈ کو یوز کرتے ہیں جس کی شارٹ کٹ کی Ctrl+F4 ہے. Ctrl+F4 پریس کرتے ہیں. Close document window, book 4, sheet 1, blank A1. اب ہماری وہ فائل کلوز ہو گئی. اب اگر آپ اس فائل کو بھی کلوز کرنا چاہیں تو Ctrl+F4 دوبارہ پریس کریں. Close document window, book 3, sheet 1, blank اب ہماری وہ A1. فائل بھی کلوز ہو گئی. اب اس ورک شیٹ کو بھی آپ کلوز کرنا چاہیں تو Ctrl+F4 دوبارہ پریس کریں. Close document window, book 2, sheet 1, blank A1. اب اسی طرح Ctrl+F4 دوبارہ پریس کریں اگر آپ اس ورک شیٹ کو بھی کلوز کرنا چاہیں تو. Close document window, Microsoft Excel. اب ہماری جو جتنی بھی فائلز ہم نے اوپن کی تھیں وہ ساری کی ساری کلوز ہو گئی. ٹائٹل کنفرم کر سکتے ہیں آپ انسرٹ ٹی سے. اب یہ کوئی بھی ٹائٹل اناؤنس Title is Microsoft Excel. اب آپ نے سنا کہ اس نے ٹائٹل کے اندر صرف مائکروسافٹ ایکسل اناؤنس کیا. یعنی اس وقت ہمارا مائکروسافٹ مائکروسافٹ ایکسل اوپن ہے لیکن اس کے اندر ہماری کوئی بھی ڈاکومنٹ کوئی بھی ورک شیٹ اس ٹائم اوپن نہیں ہے. اس لیے اس نے اس کا نام اناؤنس نہیں کیا. تو اب ہم بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ کمانڈ کی جانب جو ہے فائل کو اوپن کرنا. یعنی آپ اپنی فائل کو اوپن کرنے کے لیے جو آپ کی بورڈ سے کمانڈ یوز کریں گے وہ ہے Ctrl+O.
کنٹرول او پریس کرتے ہیں اور اپنی فائل کو اوپن کرنا سیکھتے ہیں. کنٹرول او پریس کریں. Control O, open dialog, file name : edit combo. To set the value, use the arrow keys or type the value period. Alt N. اب آپ نے جب کنٹرول او پریس کیا آپ کے سامنے اوپن کا ڈائلاگ باکس آ گیا اور ہمارا فوکس سسٹم فائل نیم پر ہے. اب ہمیں اپنے ڈاکومنٹ کے جو ہے کہ اپنے ڈاکومنٹ جہاں اپنی اس ڈرائیو پر جانا پڑے گا جہاں پہ ہم نے اپنی فائل کو سیو کیا ہے. تو اس کے لیے ہم شفٹ ٹیب کی مدد سے ہم اپنے ڈاکومنٹس کے فائلز اپنے جو ہے اپنے فولڈر کی ڈائریکٹری پہ جاتے ہیں. Shift tab, Explorer pane, shell folder view, items view, multi-select list box, header, name split. شفٹ ٹیب دوبارہ پریس کریں. Shift tab, file 2. اب میرا جو فوکس ہے اپنی جو ہے اس ڈرائیو پر ہے جہاں پر میں نے اپنی فائل کو لاسٹ ٹائم سیو کیا تھا. تو اگر یہی آپ کا مطلوبہ فولڈر ہے تو آپ یہیں پر اپنی فائل کو چوز کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں اس کو یہاں پر انٹر پریس کرتا ہوں. Enter. Lesson, file 2. اب اس کے اندر ہماری فائلز ہیں جو ہم نے سیو کی تھی ڈی ڈرائیو کے اندر. Lesson, file 2. فائل 2 یہ فائل ہم نے اگر اوپن کرنا چاہیں اس پر انٹر پریس کر دیں. Enter. File 2.xlsx, sheet 1, blank, A1. اب ہماری فائل اوپن ہو گئی. اب اسی طرح اب اپنی فائل جو آپ نے مطلوبہ کسی فولڈر میں سیو کی ہے اب ہم فائل کو وہاں سے اوپن کرنا سیکھتے ہیں. اس کو کلوز کرتے ہیں کنٹرول F4 سے. Close document window, Microsoft Excel. اب دوبارہ کنٹرول او پریس کرتے ہیں. O. Control O, open dialog, file name : edit combo. To set the value, use the arrow keys or type the value period. اب ہم شفٹ ٹیب کی مدد سے اپنے ٹری ویو میں جاتے ہیں اور جس ڈائریکٹری کے اندر ہم نے اپنی فائل سیو کی ہے اس مقام سے اپنی فائل کو اوپن کرنا سیکھتے ہیں. شفٹ ٹیب کی مدد سے آپ ٹری ویو کی لسٹ میں جائیں. Shift tab, Explorer pane, Shift tab, file 2, Shift tab, namespace tree, Shift tab, Control host tree view, local disk left parent D : right parent 2 of 3. To move through or expand items, use the arrow keys period. Local disk left parent D : right parent close. اب ہم اپنی ٹری ویو پہ آ گئے. یہاں پر اپ ایرو یا ڈاؤن ایرو کی مدد سے جہاں پر ہم نے اپنی فائل سیو کی ہے اس لوکیشن کو چوز کریں گے. فار ایگزامپل میں موو کرتا ہوں اس کے اوپر. Local disk left parent level 1 network local disk level 1 computer level 2 videos pictures music closed documents closed. اب یہ ڈاکومنٹس کا فولڈر ہے. فار ایگزامپل میں نے اس کے اندر اپنی فائل کو سیو کیا ہے تو یہاں پہ انٹر پریس کر دوں گا. Enter. آپ ٹیب کی مدد سے اپنے شیل فولڈر ویو پہ جاتے ہیں. Tab 2 locations button to activate press tab folder tab shell folder view Explorer pane shell folder view items view multi select list box BSR photos 01. اب اس کے اندر ہم اپنی فائل کو چوز کریں گے. اگر آپ کو اپنی فائل کا پہلا کریکٹر پتہ ہے تو آپ وہ پریس کر دیں. ادروائز ڈاؤن ایرو یا اپ ایرو کی مدد سے اپنی فائل کو چوز کر لیں. BSR project BSR video Excel file. F پریس کرتا ہوں کیوں F remade F file 1. فائل 1. اب فائل 1 کے نام سے میں نے اپنی فائل کو سیو کیا تھا تو فائل کو چوز کرنے کے بعد آپ انٹر پریس کر دیں. Enter. File 1.xlsx sheet 1 blank A1. اب ہماری فائل اوپن ہو چکی ہے. امید ہے آپ کو فائل کو سیو کرنا, سیو ایز کرنا, پھر اسی طرح نیو ڈاکومنٹ لینا, پھر اس کو کلوز کرنا, پھر اپنی فائل کو اوپن کرنا, ان تمام کمانڈ کی سمجھ آ گئی ہوگی. تو آج کے لیکچر کے لیے بس اتنا ہی ہے. انشاءاللہ MS ایکسل کی مزید کمانڈز کو انشاءاللہ اپنے آئندہ والے لیکچرز میں ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.